رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیونکہ صحابہ کچھ ٹکڑوں میں بٹ گئے، کچھ حضرت علی کی طرف جھک گئے، کچھ حضرت معاویہ کی طرف جھک گئے۔ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا، اے ابن عباس بتائیے آپ ان دونوں ملتوں میں سے کس ملت پر، کس دین پر ہیں؟ کیا آپ علوی ہیں یا آپ عثمانی ہیں؟ آپ کون ہیں ان دونوں میں سے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لست علی ملت علی ولا علی ملت عثمان بل انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے لوگوں سنو، نہ تو میں علوی ہوں نہ تو میں عثمانی ہوں، میں تو صرف محمدی ہوں، میں صرف محمد رسول اللہ کی ملت پر، ان کے دین پر، ان کی شریعت پر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی ڈالیں گے۔ دیگر بتانا مقصود نہیں، بنی اسرائیل سے بھی فرقہ بازی میں میری امت آگے بڑھ جائے گی، لیکن فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، سارے کے سارے جہنم رسید ہوں گے، الا ملتا واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی، ایک پارٹی ہوگی، ایک گروہ ہوگا، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا من ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول خوش نصیب کون سا گروہ ہے جو اتنے سارے فرقوں میں ایک جنت میں جانے والا، وہ کون سا خوش نصیب گروہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، بڑی حکمت و تنائی کے ساتھ آپ نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا۔ اگر آپ نام لیتے آج ہر مسجد کے ماتھے کی وہی نام زینت ہوتا، اندر یہی ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ ہر جماعت یہی کہتی کہ میاں اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا اسلام کی جماعت جنت میں جائے گی۔ دیکھو ہم نے تو اسے رجسٹرڈ کروا لیا، نادرا والے بھی مانتے ہیں، پاسپورٹ میں بھی لکھوا لیا، مسجد کے بورڈ پر بھی ہم نے یہ نام لکھوا دیا، ہر مسجد میں آپ کو نام لکھا دیتے، کام یہی ہوتے جو آج ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بڑی حکمت کے ساتھ کسی گروہ کا نام نہیں لیا، وہ اہل حدیث ہوں گے نہیں فرمایا، وہ بریلوی ہوں گے نہیں فرمایا، وہ دیوبندی ہوں گے نہیں فرمایا، وہ شیعہ ہوں گے نہیں فرمایا، وہ کسی طریقت کے سلسلے پر چلتے ہوں گے نہیں فرمایا۔ جب صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے، آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، آج جس طریقے پر، جس دستور اور جس نظام پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اس جماعت کے پاس یہ نظام اور یہ دستور ہوگا وہ جنت میں جائے گی، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ وہ دستور دیکھنے کے لیے آپ کو 1400 سال پیچھے جانا ہے، وہاں سے جا کر کے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کی نماز کیسی تھی، صحابہ کا روزہ کیسا تھا، صحابہ کا حج کیسا تھا۔ آپ کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، آپ حج کرنے جاتے ہیں اور حج کے سارے مسائل، جتنے بھی حج کے مسائل اور طریقہ کار ہے، سارے کا سارا مکہ میں پورا ہو جاتا ہے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اور بیت اللہ شریف میں سارے ارکان یہی پورے ہو جاتے ہیں۔ مدینہ شریف میں حج کا کوئی رکن نہیں ہے جو آپ وہاں جا کر پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح عمرہ کے لیے تو بلکہ آپ کو مینا بھی، عرفات بھی، مزدلفہ بھی نہیں جانا پڑتا، سارے کا سارا پروسیجر آپ کا بیت اللہ کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔
صفا مروہ کی صحیح سے، بیت اللہ کی طواف سے، نفل پڑھنے سے، سارا معاملہ اور بال کٹانے سے یہی مکمل ہو جائے. لیکن پھر بھی ہم مدینے جاتے، حج ہمارا ہو گیا، پھر بھی ہم مدینے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار لاکھوں روپے لگا کر مکے تک تو آ گئے ہیں، آگے مدینہ تھوڑا سا فاصلہ، آخر وہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، ان کی مسجد نبوی کی زیارت بھی کرتے جاتے، روزہ رسول پہ درود بھی پڑھتے جائیں. ایک نیت ہے آدمی کے دل میں کہ چلو مکے تک آئے کھڑے ہیں تو مدینہ باقی تھوڑا سفر ہے، چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، وہاں سے ہو لے. ٹھیک ہے. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 70 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے. 70 سال بعد ان کے کچھ پڑھنے پڑھانے کا ٹائم بھی آپ لگا دیجئے کہ جوانی، پھر تعلیم، 25-30 سال تو اس میں بھی آدمی کو لگی عمر کی. 30 سال آپ پورے کر لیں اور 70 سال بعد کی پیدائش ہے تو تقریباً امام صاحب جب پڑھ لکھ کر ایک عالم بنے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 صدی بعد آپ عالم بنے. اب جب میں حنفی ہو جاتا ہوں تو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لینے کے لیے کوفے جاتا ہوں، چونکہ امام صاحب کوفی تھے، میں کوفے جاتا ہوں. اور امام صاحب تک پہنچنے کے لیے جو کوفے کا سفر ہے وہ کتنا سفر ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگے گا کہ رسول اللہ تک پہنچنے کا آپ جو سفر ہے ہم کتنا صدیاں گزار بیٹھے ہیں، تقریباً 14.5 صدیاں، 1450 سال. تو وہ امام صاحب کا 100 سال بعد امامت کے رتبے پر فیض ہونا بھی مان لے تو ان کا فاصلہ ہم سے کتنا ہو گیا؟ 1350. رسول اللہ کا فاصلہ 1450 سال، امام صاحب کا فاصلہ 1350. تو امام صاحب سے مسئلہ لینے کے لیے ہم 13.5 صدیوں کا سفر کرتے ہیں، اور اب رسول اللہ تک مدینے تک جانے کے لیے کتنا فاصلہ باقی ہے؟ کتنا باقی ہے؟ 1 صدی. مکے تک تو آئے کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جاتے، کوفے تک تو آئے کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جاتے. ارے امام صاحب کی عظمت کو پانے کے لیے، ان کی فقاہت کو پانے کے لیے، ان کے تقوی کو پانے کے لیے، ان کے علم کو پانے کے لیے آپ کو 13.5 صدیوں کا سفر گوارا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت آپ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ مزید 1 صدی کا سفر اور کریں. ارے کوفے کے امام کے لیے 13.5 صدیوں کا سفر گوارا ہے، اور کائنات کے امام کے لیے 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں. کیا یہ ایمان ہے؟ اسی کا نام ایمان ہے. ہم کٹ مریں گے حرمت رسول پہ، جان بھی قربان ہے. سنت رسول سامنے آئی تو منہ پھیر لیا. یہ تو پھر وہی بات ہوئی. مولوی صاحب مسجد میں بیٹھے بچے پڑھا رہے تھے، ایک خاتون آئی، دوپٹے میں کچھ اس نے چھپایا. مولوی صاحب سے پوچھنے لگی، مولوی صاحب مجنو کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں، کیا بات؟ اس نے کہا اس کی لیلا نے اپنے ہاتھوں سے کھیر بنا کے بھیجی ہے اور وہ مجنو کو دے دی. تو کہنے لگے میں تمہیں مجنو نظر نہیں آتا کیا؟ میں ہی تو مجنو. اس نے وہ تو نہیں پہچان دی.
اس نے کھیر کا پیالہ آگے رکھ دیا، کھا گئے۔ اب تو روزانہ وہ پوچھتی بھی نہیں تھی کیونکہ اس کو پتہ چل گیا یہ مجنون۔ روزانہ آتی، کھیر کا پیالہ رکھتی، خالی کرتے وہ لے کے چلی جاتی۔ 15-20 دن، مہینہ ہو گیا، مولوی صاحب کی تو ظاہر بات ہے گردن روز کھیر ملنے لگی تو گردن واقعی موٹی ہو گئی، اوپر کا بٹن بھی کھولنا پڑا اس کو۔ اب مہینے بعد جب وہ آئی تو مولوی صاحب کے آگے خالی پیالہ رکھا، اس پہ کھیر نہیں۔ مولوی صاحب فرمانے لگے یہ کیا مذاق، علماء کے ساتھ یہ کیا مذاق۔ اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، میں مذاق نہیں کر رہی۔ آج آپ کی لیلا نے کہا ہے کہ میرے مجنوں سے کہنا مجھے تمہارے خون کی ضرورت ہے، اس کو خون کا بھر کے دے۔ مہینہ بھر تو کھیر کھائی ہے نا، اتنا خون تو بن ہی گیا ہوگا نا، اسے خون کا بھر کے دے۔ جھٹ سے فرمانے لگے بڑی بھی، ہم تو کھیر کھانے والے مجنوں ہیں، خون دینے والے مجنوں دوسری گلی میں رہتے ہیں۔ ہر چیز ختم، پیجا، 40واں، کل خانی، قرآن خانی، باقر خانی، سب کچھ تمہاری۔ اور جب رفع الیدین کی بات آئے، آمین کی بات آئے، سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات آئے، فاتحہ خلف الامام کی بات آئے، 8 تراویح کی بات آئے، یہ تو محمدی مسجد والے کریں گے، یہ تو محمدی مسجد والے کریں گے، ہم تو کھیر کھانے والے مجنوں ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تو پہلے مجنوں، خون دینے والے، جان چھڑکنے والے۔ اب آپ عذر پیش کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس مسجد والا سچا ہے، اس مسجد والا سچا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی مسلک کے 2 علماء، ان کا نقطہ نظر مختلف ہو جاتا ہے۔ ایک ہی مسلک کے 2 علماء، ان کا آپس میں نقطہ نظر مختلف ہو جاتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، میاں ایک ہی مسلک سے دونوں عالم ہیں تو دونوں کی بات الگ کیوں ہے، دونوں کی بات الگ کیوں؟ صحابہ کرام نے اس کا بھی حل کیا، اس کا بھی حل کیا۔ آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رخصت، اس دار فانی سے رخصت، اور قرآن میں یہ الفاظ کئی جگہ پر استعمال، آپ نے دیکھا جو بول ٹی وی پر جس طرح شور مچایا گیا، ذاکر نائک کو جس طرح برا بھلا کہا گیا، یہ سب آپ اسی لفظ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ سارے غم زدہ، صحابہ کی تو سمجھو دنیا ہی اجڑ گئی۔ مسجد نبی میں بیٹھے، یہاں تو لوگ پتہ نہیں اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے ہو گئے جیسے ان کی دنیا اجڑ گئی، غم زدہ بیٹھے، چپ، کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار نیام سے نکالتے، تلوار بے نیام کرتے، اور یہ بھی اسی وجہ سے غم کا ایک اثر، غم کا ایک اثر تھا۔ تلوار بے نیام کر کے کہتے ہیں خبردار، اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو اس کا تو پھر عمر کی تلوار ہی فیصلہ کرے گی، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ سارے صحابہ چپ بیٹھے، اکیلا عمر کھڑا ہے، برہنہ شمشیر ہاتھ میں لیے، اور یہ اعلان کر رہا ہے، اور کوئی اس کی بات پہ توجہ بھی نہیں دے رہا، کوئی جواب بھی نہیں دے رہا، کچھ نہیں۔ لوگ یہیں تک حدیث سناتے، دیکھو جی حضرت عمر نے کہا تھا، حضرت عمر نے کہا تھا کہ حضور فوت نہیں، اور جو کہے گا میں اس کو ماروں۔ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، حدیث آگے چلتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی عائشہ کے گھر جاتے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر حضرت عائشہ کے حجرے میں، اوپر ایک بھاری دار یمنی چادر ہے، چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے جو آپ کو ایک موت دینی تھی وہ آ چکی، اللہ دو موتیں نہیں لائے گا، یہی ایک ہے جو آ چکی۔ وہاں سے واپس مسجد آتی، عمر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، سیدھا منبر پہ چڑھ گئے، منبر پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے کہا، اور حضرت عمر کی بات سے بالکل الگ الگ، جیسے دن عمر کہہ رہے ہوں ابھی دن ہے، انہوں نے کہا نہیں ابھی رات، اتنا وہ کہہ رہے ہیں زمین ہے، وہ کہہ رہے نہیں آسمان، اتنا فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کائنات والو آج سن لو، جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، ان کو اپنا معبود مانتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، ان کی پرستش کرتا تھا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ دو دعوے صحابہ کرام کے سامنے آئے، پھر صدیق اکبر یہ بھی فرماتے ہیں من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے، لا یموت، اس پر کبھی بھی موت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین موت سے پاک، ساری کی ساری کائنات پر فنا کی تلوار چل جائے گی، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا ساری کی ساری کائنات پر فنا کی تلوار چل جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، باقی سب مٹ جائیں گے، سب مٹ جائیں گے۔ صدیق اکبر کا دعویٰ کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، عمر فاروق کا دعویٰ کہ آپ فوت نہیں ہوئے، جو فوت کہے گا میں اس کی گردن ماروں گا۔ اب یہ مسئلے کا حل کیسے ہو؟ دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں جلیل القدر ہیں، بلکہ ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی ہیں، صحن میں بیٹھی ہیں، رات کا وقت ہے، آسمان کے دامن میں نظر ڈالتی ہیں، جگمگ کرتے ستاروں کو دیکھتی ہیں، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ ایک سوال جو ذہن میں تھا زبان پہ آ گیا، اللہ کے پیارے رسول مجھے بتائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں ایسا شخص بھی ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں میں نے دل میں سوچا اب جب میں پوچھوں گی وہ کون ہے تو اللہ کے رسول میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن میری توقع کے بالکل برعکس جب میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے جن کے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حیران ہو کر پوچھا این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ، اے اللہ کے سچے رسول میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ آپ نے تو ان کو گویا شمار ہی نہیں کیا۔ وہ سمجھ رہی ہیں آسمان کے دامن میں جتنے ستارے ہیں انہیں تو گنا نہیں جا سکتا، یہ تو سب سے بڑا پیمانہ ہے۔ جب یہ عمر کے دامن میں آ گئے تو ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ اللہ کے رسول مسکرا کر فرمانے لگے عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے،
नेकियां पूछती है अबू बकर की और पैमाना बनाती है आसमान के सितारों को। इन्नमा जमीउ हसनात उमर, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक रात का भी मुकाबला नहीं कर सकती। दोनों जलीलुल कद्र सहाबी हैं, उमर का रुतबा भी कम नहीं है, उमर का रुतबा भी कम नहीं। अल्लाह के हबीब ने ये भी फरमाया, लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबुव्वत के दरवाजे खुले होते उमर जरूर उसी दरवाजे से आता, उमर जरूर पैगंबर होता। अल्लाह के हबीब ने ये भी फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कोई सीने तक कुर्ता पहन के खड़ा है, कोई नाभ तक, कोई घुटने तक, कोई पिंडली तक। मैंने उमर को देखा सर से लेकर पांव तक पूरे का पूरा लिबास में छुपा हुआ है, बल्कि वो जुब्बा जमीन पर भी गिरा हुआ है। सहाबा ने पूछा इसकी क्या ताबीर है? आपने फरमाया इसकी ताबीर उमर का इल्म है। सर से लेकर पांव तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शरई इल्म के अंदर उनको ढांप रखा है। अज़वाज मुताहरात फरमाया करती थी, उमर भी क्या अजीब आदमी है, कुरान उतरता हमारे घर में है लेकिन अक्सर उमर की मर्जी के मुताबिक उतरता है। उमर का जलीलुल कद्र होना सहाबा किराम के सामने है, सिद्दीक़ अकबर का अज़ीम होना भी सहाबा किराम के सामने है। आपने फरमाया, दुनिया वालों तुम में से जिसने भी मुझ पर कोई एहसान किया था मैं सबके बदले चुका चुका, लेकिन अबू बकर एक ऐसा इंसान है जिसके बदले मैं अदा नहीं कर सका। मैं इनकी नेकियों का, हसनात का, एहसानात का मैं बदला नहीं दे सका। रोज़े आखिरत अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बदला देगा। अल्लाह के हबीब ने ये भी फरमाया, सिद्दीक़ अकबर के बारे में कोई ऐसा शख्स होगा जिसको रोजे का दरवाजा बुलाएगा, किसी को नमाज का दरवाजा, किसी को हज का दरवाजा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। फरमाया सिद्दीक़ वो शख्स है जिसको जन्नत के 8 दरवाजे आवाज देंगे। हर दरवाजे को फख्र होगा कि अबू बकर मेरे अंदर से, मेरे रास्ते से दाखिल हो। हर दरवाजे को वो कैसा अजीम शख्स होगा जिस पर जन्नत के दरवाजे फख्र महसूस करें। अल्लाह के हबीब के दोनों सहाबी, दोनों शेखैन सहाबा के सामने हैं। अब सवाल ये है जो हम सवाल करते हैं, किसकी मानूं किसकी ना मानूं। उसकी भी दाढ़ी है, उसकी भी दाढ़ी है, वो भी नमाज पढ़ता है, वो भी नमाज पढ़ता है, वो भी खतीब है, वो भी खतीब है। किसकी मानूं किसकी ना मानूं? सहाबा किराम ने फैसला फरमा दिया। हक को पहचानेंगे कैसे, किसकी माने किसकी ना माने। किसी भी सहाबी ने उमर के रुतबे को नहीं देखा, किसी सहाबी ने अबू बकर के रुतबे को नहीं देखा, वरना सहाबा की तो 2 जमातें बन जाती। कुछ कहते हम तो फारूकी हैं, कुछ कहते हम तो सिद्दीकी हैं, कुछ कहते कि उमर का रुतबा अल्लाह के रसूल की नजर में ज्यादा है, कुछ कहते अबू बकर का रुतबा अल्लाह के रसूल की नजर में ज्यादा है। सारे इख्तिलाफ हो जाते हैं। अब सहाबा कैसे फैसला करते हैं, किसकी बात को तरजीह देते हैं, किसकी बात को रद्द करते हैं, किसकी बात को मानते हैं। दोनों ने दावे किए, दोनों ने दावे किए। उमर ने दावा किया हुजूर फौत नहीं हुए, लेकिन कुरान की कोई आयत हदीस कोई अपने दावे की ताईद में दलील में पेश नहीं की। सिद्दीक़ अकबर मिंबर पे खड़े खड़े अपने दावे के बाद कुरान मजीद को पेश करते हैं। फरमाते अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इमाता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम।
فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، دیگر انبیاء کی طرح دیگر انبیاء بھی دنیا میں آئے اور چلے گئے، اگر اللہ کے رسول بھی اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ دوسری آیت پیش کی، اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ قرآن یہ لفظ کا اطلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کرتا ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ کہتا ہے اے حبیب آپ بھی جانے والے ہیں، اور جو دن رات یہ بدبخت کافر آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو جانے والے ہیں۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ تیسری آیت ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب اگر آپ فوت ہو جائیں فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا انہوں نے ہمیشہ کا پٹا لکھوایا ہے؟ یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر نے جب قرآن کے دلائل دیے، صحابہ کرام کا ماننا تو بنتا ہی تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی برہنہ شمشیر فوراً نیام میں چلی گئی، فوراً خاموشی سے بیٹھ گئے، بات سمجھ میں آ گئی، صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا، عمر نے اپنے دعویٰ واپس لے لیا، کیونکہ صدیق اکبر کے دعوے کے پیچھے اللہ کے قرآن کی تائید موجود تھی، عمر کے دعوے کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی۔ قرآن پیش کیجئے یا حدیث پیش کیجئے، صحابہ کرام نے تیسری کبھی کوئی بات مانگی ہی نہیں، تیرے پاس قرآن میں سے کچھ آئے تو پیش کیجئے، حدیث میں سے کچھ آئے تو پیش کیجئے۔ قرآن کی آیت کا بھی وہی مفہوم وہی معنی درست ہوگا جو اللہ کا رسول کرے گا، آپ کے ذہن میں جو آتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کا جو مفہوم بیان فرمایا اللہ کے ہاں وہی مفہوم ہے، اس لیے کہ قرآن میں چھپے اسرار و رموز کو نبی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اتنی بات تو آپ کی سمجھ میں ایک کتاب ہے، میں حیران ہوتا ہوں، انڈیا میں چھپی، اہل حدیث کی دعوت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ لوگوں بندگی صرف، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، انڈیا سے ایک کتاب چھپی پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم، سیرت غوث اعظم، وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا